رجب طیب اردگان نے ترکی میں نئے نظام حکومت کے تحت منتخب ہونے والے پہلے سربراہ کے طور پر حلف اٹھا لیا ہے اور اس طرح وہ عوام کی جانب سے منتخب ہونے والے ترکی کے پہلے صدر بن گئے ہیں۔ نئے نظام کے تحت انہیں طاقتور اختیارات مل گئے ہیں جو کئی دہائیوں میں کسی بھی ترک رہنما کے پاس نہیں رہے۔ ترکی میں نئے نظام حکومت کے تحت وزیر اعظم سمیت کئی عہدے ختم کر دیے گئے ہیں۔ حلف اٹھانے کے بعد رجب طیب اردگان کو وزراء کو برطرف کرنے سمیت متعدد نئے اختیارات حاصل ہوں گے۔ نئے صدارتی نظام کے تحت وفاقی وزراء کی تعداد 26 سے کم کر کے 16 کر دی گئی ہے اور اسمبلی کا کوئی رکن وزیر نہیں بن سکے گا۔ بن علی یلدرم 27ویں اور آخری وزیر اعظم کی حیثیت سے اپنے عہدے سے سپردوش ہو گئے ہیں۔ پاکستان کے صدر ممنون حسین نے بھی رجب طیب اردگان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی۔ ترکی کے صدارتی سوشل کمپلیکس میں تقریب حلف برداری میں مختلف ممالک کے صدور، وزرائے اعظم اور پارلیمانی سربراہان سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ طیب اردگان نے پارلیمنٹ میں اپنے نئے 5 سالہ دور اقتدار کا حلف اٹھایا۔ اس سے قبل صدارتی محل میں ترکی میں نافذ نئے ایگزیکٹو صدارتی نظام کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں دنیا بھر سے آئے ہوئے درجنوں عالمی رہنماؤں نے شرکت کی، جن میں 21 ممالک کے صدور بھی شامل تھے۔ اس موقع پر تمام مہمانوں کو ترکش کرنسی لیرا کا سکہ تحفے کے طور پر دیا گیا جو اس تقریب کے لیے خصوصی طور پر بنوایا گیا تھا۔ اس تقریب میں زندگی کے تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے 10,000 لوگوں نے شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی کو پرانے طرز حکومت کی وجہ سے بھاری قیمت چکانا پڑی ہے۔ اپنے 15 سالہ دور اقتدار میں ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے والے اردگان نے اس نئی تبدیلی کو حکومتی تاریخ میں ایک نیا رخ قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ 8 کروڑ 10 لاکھ تمام ترک شہریوں کے صدر ہوں گے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ نئے دور میں ترکی ہر شعبے میں ترقی کرے گا، بشمول جمہوریت، بنیادی انسانی حقوق، آزادی، معاشیت اور بڑی سرمایہ کاری میں۔ انہوں نے اس موقع پر ترکی کے شمال مغربی صوبہ میں ٹرین حادثے کی وجہ سے تمام تقریبات کو منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ اردگان کو ترکی میں تیزی سے ترقی کرتی ہوئی معیشت میں عدم توازن اور مغرب اور ترکی کے درمیان خارجہ پالیسی میں کشیدگی کے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ترک صدر نے اپنی حلف برداری سے ایک روز قبل ہی 18,632 سرکاری ملازمین کو برطرف کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اردگان نے 24 جون کو ہونے والے انتخابات میں 52% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ واضح رہے کہ ترکی میں یہ انتخابات نومبر 2019 میں ہونے تھے، لیکن ترک صدر نے انہیں قبل از وقت کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس انتخاب میں کامیابی کے بعد رجب طیب اردگان دوسری مرتبہ 5 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے تھے۔